متبادل تیار ہیں، انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ چوہے صاحب، یہ تینوں باتیں ذرا غور کیجئے اور پھر ذرا اپنے گھوڑے دوڑائیں اور اس کے بعد مجھے بتائیں، کیونکہ یہ اختر مینگل صاحب جب انہوں نے فوری طور پہ چھوڑا، لیکن آج تھوڑا سا چینج ہوا ہے۔ اختر مینگل صاحب کا آصف زرداری صاحب سے رابطہ ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک اور یہ جو ساری چیزیں ہیں خواجہ آصف صاحب نے جو گفتگو کی ہے، اس کے پیچھے ایک ایکسرسائز ہے جو اپوزیشن سوچ رہی ہے کہ ایسا ہو جانا چاہیے، اور یہ میسج بھی کنوے کر رہی ہے کہ ہمیں معاملہ ہے وزیر اعظم عمران خان سے، ہمیں نہ تو اس موجودہ پارلیمان سے معاملہ ہے، نہ اس سسٹم سے، نہ ہم سسٹم کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی پارلیمنٹ کو توڑوانا چاہتے ہیں۔ اگر وزیر اعظم عمران خان کو تبدیل کر دیا جائے، کوئی نیا فیس لے آئیں جس کے ساتھ ہم بھی چل سکیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور جو اس وقت چیز مارکیٹ میں اپوزیشن لے کے آ رہی ہے وہ ہے کہ جناب بلوچستان سے کوئی سافٹ سا چہرہ لے کے آئیں، کیونکہ بلوچستان کے مسائل بھی ہیں۔ بلوچستان سے کوئی بھی جو پی ٹی آئی سے بھی جس کا تعلق نہ ہو، پیپلز پارٹی سے بھی نہ ہو، مسلم لیگ نواز سے بھی نہ ہو، کوئی انڈیپینڈنٹ ہو جائے یا کوئی اور فیس ہو جائے، اس کو لے آئیں۔ تو 3-4 فیس بلوچستان میں ایسے موجود ہیں جو ہو سکتے ہیں، جس پہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، آپ کو یہ تو ہے کہ مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی کا بندہ قبول نہیں کرے گی، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کا کو کسی تیسرے پہ اتفاق کر لیں۔ یہ ساری چیزیں آپس میں ان کے پک رہی ہیں، وہ اگلی بات ہے کہ وہ میچور ہوتی ہیں نہیں ہوتی، اور عمران خان چونکہ سٹنگ گورنمنٹ ان کی ہے، وہ کس طریقے سے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں۔ چوہے صاحب، نہیں، پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہے کہ جب بجٹ کا سیشن تھا تو اس وقت بہت زیادہ ہلچل مچی ہوئی تھی۔ جی سر۔ اس وقت چونکہ ساتھ کرونا نے بھی آن کے حملہ کیا ہوا ہے اور ساتھ ٹڈی دل کا بھی حملہ جاری ہے، تو صورتحال اس طرح کی نہیں ہے۔ اور ایک سال میں حکومت، میں نے کہا کہ میں جو میرے جو انڈیکیٹرز ہیں یا جن بنیادوں پر میں رائے قائم کرتا ہوں، میں نے اپنی رائے دے دی ہے۔ جو ادھر اگر آپ دیکھیں، اگر ان لوگوں کو اگر آپ سمجھتے ہیں یہ پیپلز پارٹی ہو، یہ نون لیگ ہو اور پی ٹی آئی کے کرپٹ لوگ ہوں، ان کو تو کوئی مہا کرپٹ بندہ چاہیے کہ وہ وزیر اعظم ہو، جو ہم جا کے عرضیاں دیں، جو اپلیکیشن دیں، جو لوٹ مار کرانا چاہیں وہ ہوتی جائے، تو وہ یہ تو اس سے کم پر راضی نہیں ہونے والے۔ اگر ایک دوسری بات ہے کہ اگر عمران خان کی جو کہ جن کی بڑی اپنی ایک چیز جو ان کی ہے پہلے دن سے قائم ہے اور ابھی اس میں کوئی کمی نہیں آئی 2 سال میں، اور 2 مہینے کم ہے، کہ وہ اپنے حد تک بددیانت نہیں ہے، بدنیت نہیں ہے، اور his intentions are correct and he is a patriot، اور وہ بے ایمان لوگوں کے ہتھے نہیں، یعنی اگر کوئی غلط لوگ انہوں نے بٹھا بھی لیے، یہ ساری باتیں چوہے صاحب آپ کی درست، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، میں بات مکمل کر لوں۔ جی بتائیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ بھئی اگر کل نون لیگ کے، میں نے پہلے بھی بات کی تھی، کیونکہ نون لیگ کا اب وہ سٹرکچر جو ہے نا جو آج تک رہا ہے وہ نہیں اب رہنے والا، اس کے بھی 2-3 گروپ جو ہیں آپ کو پتہ ایکٹیو ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی نیک نام لوگ جو ہیں 10-20-50 بندے آ کے عمران خان کی گورنمنٹ میں شامل ہو جاتے ہیں، کولیشن بناتے ہیں، تو اس میں یعنی میرا خیال ہے اس میں حرج کیا ہے؟ نہیں تو حرج تو کوئی نہیں ہے، لیکن آج خواجہ آصف کی جو گفتگو ہے یہ وہ گفتگو نہیں ہے جو وہ کئی سالوں سے عمران خان کے خلاف کرتے رہے ہیں، گالی گلوچ کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے تھے۔ جی آج وہ بالکل یعنی ایک میں سمجھ کیا کہا جائے کہ بہت گڈی ٹائپ، یعنی ہر ایک کو مطلب ہے۔ یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو ٹی وی پہ آ کے وہ گفتگو کرتے ہیں یا قومی اسمبلی میں کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ذرا غور فرمائیے کہ ایک نیشنل گورنمنٹ کو کچھ عرصے کے لیے ترتیب دیا جائے ذرا، تو یہ پرپوزل تو اپوزیشن کی طرف سے رکھ دی گئی ہے کہ جناب اس طرح کا کر لیں تو ہم سارے ہی پھر آن بورڈ ہو جاتے ہیں،
اور اس کے بعد پھر معاملات آگے بڑھاتے ہیں. نہیں، پر میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی میں 1% لوگ بھی اس کے لیے تیار ہیں کہ وہ عمران خان کی جگہ کسی اور کو وزیر اعظم بنائے، یا ان کو نااہل یا ناکام ماننے کو تیار نہیں ہے. ان کا خیال ہے ان سے اچھا کوئی نہیں ہے. بالکل اور صحیح ہے. میرا بھی اپنا خیال ہے کہ عمران خان کی جو یعنی ذاتی ان کی اور پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے. ہاں، ان سے آگے کوئی زیادہ کامیاب، زیادہ طاقتور، زیادہ دیانتدارانہ موقف، اور وہ ان چکروں میں نہ پڑے کہ ہاں جی وہ سارے بے ایمان ہیں، اس کو میں کیا ہٹاؤں، اس کو کیا ہٹاؤں. تو پھر وہ یعنی وہ تو ہو سکتا ہے. اگر آپ نے لچے لفنگے ڈاکو چور لا کے بٹھانے ہیں تو پھر یعنی وہ کسی کو قابل قبول نہیں ہے. ایون 1% آف پی ٹی آئی از ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دس کائنڈ آف ارینجمنٹ. دے آر سیڈلی مسٹیکن. یہ اپنے لچ تلنے کے چکر میں لگے ہوئے. خواجہ صاحب کو 2 سال تو پہلے تو یہ کہہ رہے تھے آج گئے کہ کل گئے، سلیکٹڈ ہے، دھاندلی زدہ. اب دھاندلی چاندلی سب بھول گئے. اب یعنی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے. ابھی ذرا اور مہینہ ایک ٹھہر جائے. بالکل صحیح ہے. اور دوسری بات چوہے صاحب، آج چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب وہ گئے تھے اختر مینگل صاحب سے ملنے، اور ان کی ملاقات ہوئی. اور اس ملاقات میں جو ریکویسٹ بھیجی گئی ہے بظاہر وہ یہ ہے کہ جناب اختر مینگل صاحب سے کہا گیا ہے کہ ذرا تھوڑا سا ہم ٹینشن ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایشو کو ایڈریس کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے بھی ایک کمیٹی بنا دی ہے، اور اس کمیٹی میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، اور شفقت محمود صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں. یہ ان سے بات کرے گی اور ان سے معاملات طے کرنے کی کوشش کرے گی. صادق سنجرانی صاحب آج گئے ہیں، تو صادق سنجرانی صاحب کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ میسج لے کے گئیں گے؟ وزیر اعظم عمران خان کا میسج لے کے گئے ہیں، کیونکہ اختر مینگل صاحب نے کہا ہے کہ وہ حکومتی سائٹ پہ نہیں آئے تھے، وہ اپنے طور پہ آئے تھے بات کرنے کے لیے، اور ہم نے ان کو بتا دیا ہے. انہوں نے گفتگو بھی کی ہے اس کے بعد. اگر وہ ہے تو سنوا دیں جی. گفتگو ہے آپ کے پاس؟ اچھا، گفتگو نہیں ہے. تو چوہے صاحب بتائیں. جی صادق سنجرانی صاحب. نہیں، وہ بات چیت ہو رہی ہے، اور بھی کئی ایشوز ہیں. ایک اور گروپ بھی تھا، ان کے بھی بارے میں تھا، ان کا بھی آ گیا ہے. کوئی میں فی الحال ابھی اور بڑا جو ہے گمسان کا جنگ کو رن جو ہے، گمسان کی جنگ جو ہے وہ صوبہ پنجاب میں ہو رہی ہے. وہ ابھی آپ کے علم میں نہیں آئی. پنجاب میں آئے ذرا. اختر مینگل سے جی پنجاب کے بتائیں. یہاں جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ بھئی 20-21 آدمی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی صورت جو ہے بزدار حکومت کے ساتھ کام نہیں کرنا، اور نہ ہم نے بجٹ پر ووٹ دینے ہیں. اس کے بعد ہم نے اس کی کی ہے. آج پھر یہ تھا کہ کاف لیگ جو ہے چوہی پرویز لائی، اور یہ بھی رات کے اندھیرے میں مونس لائی اور مریم کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو آج چودھری پرویز لائی اسپیکر کے طور پر انہوں نے آج راست اقدام کیا کہ جب میاں اسلم اقبال وزیر صنعت کی تقریر کے دوران عظمہ بخاری صاحبہ نے مداخلت کی کوشش کی تو انہوں نے ان کے ساتھ ایک اپنا جو ان کا اختیار تھا ان کو ہاؤس سے باہر نکالا. تو یہ ایک سٹرونگ میسیج دیا ہے. دوسری طرف جہانگیر ترین صاحب لندن سے جو ڈوریاں ہلا رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہم نے پنجاب میں شکست دینی ہے، اور مرکز میں اگر میرے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے، اور ہو سکتا ہے ہفتے 10 دن میں یا ہفتے والے دن وہ کوئی پریس کانفرنس کے بھی افواہیں اڑی ہوئی ہیں. تو میرے پاس اب یہ اطلاع ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو ناراض ہیں، جو گروپ کی شکل اختیار کر گئے ہیں، ان میں سے خواجہ داؤد سلیمانی ایم پی ہے 285 پی پی سے، انہوں نے آج فلور پر بھی بات کی ہے. اور ہم نے جو لوگ زیادہ تر مینج کرتے ہیں، میں اس سے زیادہ لفظ نہیں کہہ سکتا، وہ آج 24 گھنٹے راؤنڈ دی کلاک اس وقت ایک ممبر کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کے گریونسز دور کر رہے ہیں. چلے صاحب پھر تو دیکھیں ہوتے ہیں یا نہیں میں نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ایکسرسائز اور ایک ایکٹیویٹی اور ایک کوشش تو پھر اپوزیشن کر رہی ہے نا، اس میں آپ جہانگیر کا ایلیمنٹ بھی شامل کر رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ پنجاب میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ 100% پاکستان مسلم لیگ کاف کی مرہون منت ہے. اور اگر یہ تو ہے نا مفروضہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کا ایک دھڑا آ کے پھر پاکستان تحریک انصاف کو بچائے، اور اگر
پی ٹی آئی سے پنجاب سے مسلم لیگ کاف چودھری پرویز الہی صاحب وہ اگر اپنے آپ کو کھینچتے ہیں یا ناراض چلے آپ مجھے پہلے آپ نے کوئی آپ مجھے پوچھتے جا رہے ہیں نا، آپ جواب دے دیں. جی اب 2 سال ہو گئے اس گورنمنٹ کو، 2 مہینے کم، جی 60 دن کم. آپ اگر ایک بیلنس شیٹ بنائیں تو کیا ان کے حق میں کیا کیا لکھیں گے؟ ان کے حق میں کیا کیا لکھیں اگر گے؟ آپ پنجاب میں ہیں، آپ بھی بہاول نگر سے ہیں، آپ بھی یعنی کہیں آپ کا سارے ملک میں بھی اور صوبے پنجاب میں بھی رابطہ ہے، کوئی ایک بڑا پلس بتا دیں گے ہاں جی یہ بھی غلط ہے، بھی غلط ہے، بھی غلط، لیکن جرا کام ہے نا جی صرف عمران خان جدی ہر وقت تعریفاں کردا ہے انہیں کر دیتا، وہ مینوں دکھا دیو ذرا. تو چوہدری صاحب پھر جو ناراض لوگ ہیں یا ایک پی ٹی آئی کے بھی کوئی 20 لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کل، ان کا بھی چل رہا تھا، تو وہ بھی پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا بجٹ کی وجہ سے ہے، ووٹ دینے کی وجہ سے ہے، یا پیچھے کچھ سنجیدہ کوشش بھی ہے؟ تو پھر تو نہیں، سنجیدہ کوشش بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ ڈوریاں بھی ہلائی جا رہی ہیں، لیکن اب ڈوریاں دوسری جو ہے نا وہ جن کی وہ دھات والی تار والی آ گئی ہیں میدان میں، اس لیے کوئی ابھی فی الحال تو بچ جائے گا. لیکن میں یہ بار بار یہ کہتا ہوں کہ جب تک ایک عوام کی نظر میں ایک بڑی خدمت، ایک بڑا کارنامہ، ایک بڑی کارکردگی آپ نہیں لے کے آتی، اگر آپ نے 500 روپے بھی نہیں لوٹنے بند کرنے، تو میں پہلے بھی بڑی دفعہ کہہ چکا ہے، تو ایماندار وزیر اعظم دی یعنی لوکاں نے انہیں اچار پاڑا یا انہوں چٹڑا کی. ایک ذرا شارٹ